ارشاد صاحب، جو آج تقرر و تبادلے ہوئے ہیں اور بالخصوص جو نئے ڈی جی ISI آئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب، اس سے پہلے یہ کہاں کہاں رہے، ان کے کریڈٹ پہ کون سے کارنامے ہیں، یہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کو یہ اعزاز حاصل ہے یا انفرادیت حاصل ہے کہ پچھلے 10 سال میں 4 ISI چیف اپنا تقرر سے پہلے کراچی میں خدمات انجام دیتے رہے۔ جنرل ظہیر الاسلام کراچی سے آئے تھے، جنرل رضوان اختر کراچی سے آئے تھے، جنرل نوید مختار کراچی سے آئے تھے، اور اب جنرل ندیم انجم صاحب کراچی سے آئے ہیں۔ تو یہ ایک شہر کا کہ وہاں کوئی ڈی جی رینجرز رہا ہے یا کور کمانڈر رہا ہے، وہ ڈی جی ISI تعینات ہوا ہے۔ جنرل ندیم انجم صاحب کے بارے میں باقی چیزیں تو میڈیا پر آ رہی ہیں، ان کا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے اور ان کا آپریشنل ایکسپوئر ہے، یعنی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ UK سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، امریکہ کی یونیورسٹیز میں بھی پڑھے ہیں، اور ان کا وہ ایکسپوئر بھی ہے۔ اور آپریشن انہوں نے ساؤتھ وزیرستان آپریشن میں بریگیڈ کمانڈ کی، انہوں نے کورم ایجنسی میں بریگیڈ کمانڈ کی، ہنگو میں آپریشن کیا، تو ان کا، اور پھر وہاں بلوچستان میں DGFC رہے، اور کراچی میں، یعنی ہمارے جو 3 مقامات ہیں جہاں کچھ عرصے سے ایک بے چینی رہی ہے، اضطراب رہا ہے، آپریشنز ہوئے ہیں، کراچی میں ہوئے، اس کے بعد بلوچستان میں ہوئے، اور وزیرستان میں، اور ایجنسیز میں۔ تو یہ تینوں جگہ پہ کسی نہ کسی حیثیت سے کام کر چکے ہیں آپریشنل پوزیشن پہ۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو پاکستان کے جن کو سافٹ بیلیز کہنا چاہیے، وہاں کا سارا یہ علم اور تجربہ رکھتے ہیں۔ تو ان کا ایکسپیرینس، اور پھر صاحب مطالعہ شخص ہیں، مطالعہ، تجربہ، ایکسپوئر، اس کی وجہ سے توقع کی جاتی ہے کہ یہ بہتر افسر ثابت ہوں گے۔ میرے خیال ہے اس سے زیادہ ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ باقی وہ جانے، باقی ڈاکٹر صاحب ویسے کچھ کہنا چاہیں، کیونکہ ان کا تعلق گجر خان سے ہے، ڈاکٹر صاحب کا بھی سیم علاقہ ہے، پٹھوار سے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی روشنی ڈال دیں، اور کچھ خد و خال بیان تو کیے ہیں آج فروغ نسیم صاحب نے، یہ جو آرڈیننس ہوا ہے، آرڈیننس آیا ہے، لیکن اب آپ بتا دیں، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑا بیلنس ہے اور ایک طرح سے نیب کے دانت نکال دیے گئے ہیں اس آرڈیننس کے ذریعے۔ میں بلکہ ڈاکٹر صاحب سے عرض کروں گا کہ 2 پہلو ہیں اس کے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو عدالتوں کی تعداد بڑھا دی ہے، ججوں کی تعداد بڑھا دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سپیڈ اپ ہوں گے معاملات، اور نیب کی کارکردگی بھی بڑھے گی، اور کیسز کے فیصلے بھی ہوں گے۔ لیکن 2 چیزیں تھیں نیب کے پاس جو ان کے دانت تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ نیب عدالتوں کو ضمانت اختیار نہیں تھا، وہ ہائی کورٹ میں ہوتا تھا، اور دوسرا 90 دن تک بغیر ضمانت، بغیر اس کے حراست میں وہ رکھا جا سکتا تھا۔ اب یہ دونوں چیزیں دونوں دانتوں سے محروم کیا جا رہا ہے، تو یہ نیب بے اختیار نہیں ہو جائے گا اور اس کی کارکردگی متاثر نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ پیر عارف صاحب اور فیصل جی۔ سب سے پہلے تو یہ جو معمول کی ایک ہے اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں، اور فوجی کہتے ہیں نا، سولجر از آلویز اے سولجر، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ پیور سولجر ہوتے ہیں، اور بڑے قابل فخر ہماری پرائم ساری دنیا کے اندر جو سپائی ماسٹر ہے اور پاکستان کی سلامتی کی ضامن جو ایجنسی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ ہیں، 2 ان کو تکلیف ہوتی ہے ہمیشہ جب بھی پاکستان کے اندر وہ بات کرتے ہیں یا پاکستان سے باہر بات ہوتی ہے۔ ایک ہے سنگھ پریوار، مودی کا خاندان ہے، RSS اس کو کہتے ہیں، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے دوسرا پریوار رائیونڈ پریوار ہے، جس میں سے آج بھی منہ سے آگ برسائی گئی ہے، لیکن لوگ ان کو ہمیشہ دونوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی فوج پہ، اس کی قربانیوں پہ ساری دنیا کے جو جنگ کے ایکسپرٹس ہیں، خاص طور پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ، اور جہاں پہ دشمن آئیڈینٹیفائڈ ایک سامنے صف باندھ کے اور کسی ماورائے بارڈر نہ کھڑا ہو، وہ لڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیم، دی نیشن از ویری پراؤڈ آف دیم۔ اب آ جائیے، آپ نے دانت نکالنے کا
ذکر کیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اردو ادب میں بھی اور عملی طور پہ دو دانت ہوتے ہیں. ایک ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں جو کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں, اور دوسرے ہوتے ہیں دودھ کے دانت. درمیان والے جو دانت ہیں ان کی تو کوئی حیثیت کسی جگہ پہ ادب میں نہیں ملتی. لیکن جو نیب ہے اس کا بنیادی کام, اس کے لکھا ہوا ہے پریمبل ہے جو نیب آرڈیننس 99 کا, اور جس کو اپ ہولڈ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ کے اندر, جس کو کہتے ہیں اسفند یار ولی کیس. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ لوٹا ہوا پاکستان کا پیسہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو, وہ واپس لایا جائے. دس از نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کے لاہور ہائی کورٹ اور چاروں ہائی کورٹس, پانچوں اسلام آباد کے بعد 4 دوسرے بچتے ہیں ان سمیت, سب جگہ سے مختلف سوالات اٹھتے آئے ہیں. اور وہ سوالات آج نہیں اٹھ رہے, اشروں سے اٹھ رہے ہیں, لیکن ان کو کبھی کسی نے ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. اس گورنمنٹ نے 2 دفعہ یہ کیا. پہلا جو ہمارا آرڈیننس تھا وہ ہم نے نیشنل اسمبلی سے پاس کر کے سینٹ میں بھیجا, ہماری اکثریت وہاں پہ نہیں تھی. وہ آرڈیننس پڑا مر گیا. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ود ان 90 days اس کو لیجسلیٹ کرنا ہے, لیکن لیجسلیٹ کرنے سے انکار کیا گیا. دوسری دفعہ اب اس کے 4 بڑے مقاصد آپ سامنے رکھیے. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی نے تفتیش 15 دن کے اندر کرنی ہے وہ کر سکتا ہے. انکوائری وہاں پڑی ہوئی ہے, اس میں وہ تفتیش مکمل کرے. انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں, جب اس کو ریز کرتے ہیں اس کا درجہ, اس میں وہ کریں. پہلا درجہ ہوتا ہے نیب میں کمپلینٹ جاتی ہے تو کہتے ہیں کمپلینٹ ویریفیکیشن, لوگوں کو نوٹسز کر کے بلا لیتے ہیں. اس کے بعد پھر انکوائری ہوتی ہے جس کو اپ گریڈ کر کے انویسٹیگیشن کہا جاتا ہے. یہ 3 ان کے پاس پہلے سے چیزیں موجود ہیں. لیکن اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو پھر لوگوں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں اربوں روپے میں. ایسے کیسز میں بھی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. محض تفتیش اور ریفرنس فائل نہ کرنے کی وجہ سے ایسے کیسز میں ضمانتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ملزم کھل کے ٹیلی ویژن پہ, پارلیمنٹ میں, ساری جگہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے اکاؤنٹ میں صرف 25 ارب روپے ڈال دیے ہیں, 25 روپے نہیں سمجھیے گا فیصل, 25 ارب روپے ڈال دیے ہیں, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ آپ کے پاس کلپس ہیں, آپ سے اچھا گواہ کون ہے؟ آپ کے پاس کیمرہ ہے. ایک اب افیکٹو ہوگی پروسیکیوشن. اس کے بعد پروسیکیوشن کو اب پہلے جس طرح سے کہتے تھے نا بڑی انفیکٹو ہے کہ اس کا کوئی رول نہیں ہے, ساری دنیا کے اندر پہلے یہ فیصلہ پروسیکیوشن کرتی ہے. ہمارے ہاں پروسیکیوٹر جنرلز لگے ہوئے ہیں, ان کی بھی آپ کے سامنے, جو ہر صوبے میں ایک پروسیکیوٹر جنرل ہے. ہر صوبے میں فالس پروسیکیوشنز ہوتی ہیں, فریولس ہوتی ہیں, فیصلے نہیں ہوتے, فیصلے ہوتے ہیں اپیل میں اڑ جاتے ہیں. تو اس صورتحال کو ڈیل کرنے کے لیے بھی ایک ہم نے, یہ دوسرا میں آپ کو نقطہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد یہ تھا کہ جو جتنے بھی جرائم ہیں ان کے لیے جو بیل پٹیشن ہے وہ ٹرائل کورٹ میں جاتی ہے. آپ بڑے سے بڑا جرم اس کا نام لے لیں, سب جرم بڑے کبھی ہوتے ہیں, ان کا نام یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے,